اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اسلام آباد میں اعلیٰ ترین امریکی وفد کی آمد کا اعلان ہو چکا۔ امریکی وفد کی آمد سے پہلے اور عید کی چھٹیوں کے بعد اسلام آباد میں 3 بڑے اور اہم ترین ممالک یعنی برطانیہ، سعودی عرب اور دبئی کے سفارتکار، جی ہاں، سفارتی لحاظ سے تینوں ممالک پاکستان کے لیے بہت بڑے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام آباد کے سفارتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تینوں اہم اور بڑے ممالک، ان کے سفارتکار اسلام آباد میں ایک بار پھر ہو گئے ہیں جناب سرگرم۔ اور آج پورا دن اس قسم کی خبریں اسلام آباد کے سفارتی حلقوں میں گردش کرتی رہیں کہ پہلے افطار پارٹیز میں اور اب عید ملن پارٹیز کے اندر ان تینوں ممالک کے سفارتکاروں کی جانب سے ڈسکشن میں پاکستان کی موجودہ سیاسی سفارتی صورتحال کی ڈسکشن میں جو سب سے اہم ترین اور ٹاپ ایجنڈا ہے وہ ہے جناب عمران خان صاحب کی رہائی کا معاف کیجیے گا، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے اعلیٰ ترین سفارتی حلقوں کی جانب سے کہ امریکی انتظامیہ، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا پہلا دورہ پاکستان جس اہم ترین وفد کی آمد کا اعلان ہو چکا ہے، اس وفد کے دورے کے دوران اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی، اور ان ملاقاتوں کا ایجنڈا بھی ٹرمپ انتظامیہ کا دیا جانے والا وہ ٹاسک ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر عمران خان کی رہائی یقینی بنائی جائے، پاکستان میں سیاسی ماحول کو نارملائز کیا جائے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات نارمل سطح میں اسی صورت آگے بڑھ سکتے ہیں جب پاکستان کے اندر آئین اور قانون پر عمل ہو، انسانی حقوق کی آزادی ہو، اور جن سیاسی رہنماؤں کو بے گناہ جیلوں کے اندر قید رکھا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کو بھی ایک خطرناک پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ منگل کے دن انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، وہ پیغام کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سر دست آج جو خبروں کی واقعات کی ترتیب ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو جب بھی انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس قسم کی خبریں آتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، جی ہاں، اور یہ جو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے کیس، یہ ڈیفینیٹلی ایک قسم کی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر اور چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف کے رؤوف حسن، انہیں جناب نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور پس منظر اس کا وہی ہے 9 جون 2022 کو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات اپنے کرائے تھے، اور اس کے بعد سے مسلسل جناب یہ معاملہ چل رہا ہے۔ چیلنج کرنے کے بعد تقریباً 1.5 سال بعد اس کی سماعت کی گئی، پھر نومبر 2023 میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے چلتا رہا، اور چلتے چلتے پھر کہاں تک پہنچا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا، اور پھر اسی ماحول کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوئے، اور اب ایک مرتبہ پھر جب عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جناب ایک بار پھر اس کیس کو پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ بڑھانے کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ لوگ بچے نہیں ہیں، تمام تر چیزیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان سامنے آیا، جناب اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے، ڈائلاگ نہیں ہوا فی الحال، بریک تھرو کی خواہش ہے، اور فیصلہ عمران خان کا ہوگا، عمران خان ہی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کی بھی جو ہے وہ پہلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے بہت جلد، اور مولانا نے 15 اپریل تک مجلس عاملہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا تھا۔ ابتدائی مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور جلد ہی دوسری ملاقات ہوگی، معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی موقف ہے پارٹی کا کہ فی الحال ہمارا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، لیکن بات چیت ہر صورت ہونی چاہیے، بریک تھرو کے امکانات ہیں، اور ہمارا رابطہ جو قائم ہوا تھا وہ بالکل اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، لیکن کوئی ڈائلاگ جو ہے وہ فی الحال نہیں ہوا۔ اور پھر جب ان سے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب اعظم سواتی نے 2022 کی کسی تاریخ کا حوالہ دیا ہے، لیکن باقی باتوں کا میرا علم نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ جناب کس طرح سے، کہ کون سے استاد کے ذریعے اور دوست کے ذریعے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب سے
رابطہ جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلح جو انسان ہیں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ضرور ہے لیکن میرا ذاتی طور پر جو ہے وہ کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ اسی دوران جناب خبر آتی ہے کہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا الزام گلوکار سلمان احمد پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ کراچی کے تھانہ ڈیفنس اے میں پولیس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور ایف آئی آر کے مطابق سلمان احمد کے ایکس پر 2,65,000 فالورز ہیں اور سلمان احمد نے قومی اداروں کے خلاف بقول اس ایف آئی آر کے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور نفرت انگیز پوسٹ وائرل کی، جسے ڈیوٹی افیسر نے جو ہے وہ خود دیکھا۔ سلمان احمد جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں، پارٹی کے سابق رکن بھی رہ چکے ہیں اور بیرون ملک میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں، ریلیوں اور احتجاجی مظاہروں میں حصہ لیتے رہے ہیں اور گزشتہ 22 دسمبر میں عمران خان کے اہل خانہ پر تنقید کرنے پر ان کی جو بنیادی رکنیت ہے وہ ختم کر دی گئی تھی اور 26 نومبر کو بشرا بی بی کے سیاسی کردار کے اوپر انہوں نے پوسٹ کی تھی، جس پر پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے جناب ان پر تنقید کی گئی تھی اور عمران خان نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں بشرا بی بی پر بے بنیاد الزامات لگانے پر سلمان احمد کی ایکس پوسٹ کو احمقانہ قرار دیا تھا۔ یہ جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور پھر تھوڑی دیر قبل امریکی وزیر خارجہ اور پاکستان کے چنتخب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ بظاہر تو جو اس کا جو آؤٹ کم سامنے آئے ہیں وہ افغانستان میں امریکی اسلحے کے معاملے کے حوالے سے ہیں کہ جناب اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اعلامیے کے اندر تو یہی بتایا گیا ہے۔ تاہم ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو امریکی وفد پہنچا ہے پاکستان، اس کا جو ٹاپ ایجنڈا پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں، سائیڈ لائنز پر میٹنگ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے ذرائع کے مطابق۔ اور اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں یا پھر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی دعوت نامہ امریکہ سے اہم ترین شخصیات کے دورے کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے ہمیں دیا جانا چاہیے۔ اس خواہش کا اظہار کیا گیا ان کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان نے کہا ہے کہ پارٹی رہنماؤں کی جانب سے یہ جو بیان بازی کی جا رہی ہے اس سے جو پارٹی کے اندر اندرونی چپکلش ہے وہ بڑھے گی اور ہمیں اس وقت عمران خان کی رہائی پر توجہ دینی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت جو ہے وہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے پارلیمانی پارٹی کو ٹکٹس کی تقسیم پر اعتماد میں لیا تھا اور عمران خان کا پیغام بھی دیا تھا، لیکن اب جو اس قسم کی باتیں ہیں وہ جو ہیں وہ خاصی حیران کن ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یقینی طور پر مشکل وقت ہے، لیکن ہمیں اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر مرکوز رکھنی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا کہ اندرونی اختلافات پارٹی کے اندر جو ہیں وہ پبلک فورم کے اوپر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ اور بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ امریکی کانگریس میں جو قرارداد آئی تھی اور جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی ڈیلیگیشن کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایسا کوئی مشورہ یا ایسی کوئی اپیل ان کی جانب سے نہیں کی گئی۔ امریکی کانگریس میں قراردادیں بھی ہوتی ہیں، قانون سازی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن امریکی وفد یہ جو پاکستان آ رہا ہے ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اس قرارداد کے حوالے سے یا اس قانون سازی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی طور بھی اپنے اداروں کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ امریکی وفد کی آمد سے پہلے بیرسٹر گور صاحب کی جو ہے وہ قرار دی جا رہی ہے۔ اور عمر ایوب نے کہا کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب سے پارٹی رہنماؤں کی، ان کی خاص طور پر انہوں نے کہا جی میری ابھی تک ملاقات نہیں کرائی گئی، 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب امریکہ سے آئے ہوئے ایک وفد نے ملاقات کی ہے تو انہوں نے کہا جناب میرے پاس اس حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہیں اور ہمارے پاس تو یہ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے آرڈر میرے ہاتھ میں تھے لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ اور اعظم سواتی صاحب میرے بزرگ ہیں، ان کی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اگر ملاقات کے دوران عمران خان نے انہیں کسی قسم کی کوئی ہدایت دی ہیں تو یقینی طور پر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے وہ عدالتوں کے احکامات جو ہے وہ نہیں مان رہا اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کسی صورت مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں تک چلے گا۔ ہم نے پہلے بھی مشکلات برداشت کی ہیں،
آگے چل کر بھی جو تمام تر مشکلات ہیں وہ جناب ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں میدان کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پاکستان کی عوام بھی کروڑوں کی تعداد میں کھڑی ہے اور ہم بھی کھڑے ہیں، اور یقینی طور پر ہم اپنی جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے۔ علی امین گنڈا پور کے بیان پر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اظہار ناراضگی کیا گیا اور کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اسد کیسر ہوں یا شہرام ترکئی ہوں، ان کے متعلق اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ٹک ٹاک والا معاملہ ہو گیا پرانا اور اب اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے۔ اس وقت معاملہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا، اور اس سے پہلے مسئلہ بنا دیا گیا ہے عمران خان تک جو ہے وہ رسائی کا، اور وہ رسائی کا مسئلہ جو عمران خان صاحب تک بنایا گیا اس کی کچھ وجوہات تھیں، اس کے کچھ مقاصد حاصل کیے جانے تھے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات کی صورت میں، اختلافات کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ صرف اور صرف ان کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں ہوا، ملاقات ہی نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے، تو کوئی بیان بھلا کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ نہ ہی جو اور اعظم سواتی صاحب اور جو ہے وہ اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب یا دیگر رہنما جو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی جانب سے اگر کوئی بیان آیا بھی ہے تو پاکستانی عوام شاید اس طرح سے اس بیان کے اوپر یقین کرنے پر تیار نہیں ہے کہ یہ بیان کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہی کی جانب سے آیا ہے۔ دوسری جانب اس اہم ترین موقع پر کہ جب امریکی وفد 8 سے 10 اپریل کو پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اور اس کی کچھ ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں، کچھ ملاقاتیں اسکیجول ہیں سائیڈ لائن کے اوپر، بظاہر تو وہ منرل کانفرنس جو ہو رہی ہے، منرل سمٹ معدنیات کے حوالے سے ایک بڑا فورم، وہاں پر جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر وہ وفد شرکت کر رہا ہے، لیکن واقعات کی اگر ترتیب دیکھیں تو پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد پہلے رچرڈ گرینل کے ٹویٹس کا ایک پورا سلسلہ تھا، اس کے بعد پھر جو ولسن صاحب کے ٹویٹس کا ایک پورا سلسلہ تھا، اور پھر فری عمران خان سے لے کر بات پہنچی پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ تک، پھر ایلون مسک صاحب کا بھی ایک عمران خان صاحب کی حمایت میں ٹویٹ سامنے آیا، اور پھر بالواسطہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ اشارے دیے جاتے رہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے، آئین اور قانون پر پابندیوں کے حوالے سے، اور اسی دوران لاہور اور اسلام آباد میں بھی ہوتی رہی جناب بڑی ڈیولپمنٹس۔ محسن نقوی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی، انہوں نے پھر نواز شریف سے ملاقات کی، انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقاتیں کی، اور پھر اس کے بعد ان تینوں صاحبان کا یعنی مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف کا لندن جانے کا پلان بن گیا۔ مریم نواز اور نواز شریف اکٹھے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف ایک غیر ملکی دورے کے بعد انہیں لندن میں جوائن کریں گے، اور وہ لندن پلان جس کی جانب عمران خان مسلسل گزشتہ تقریباً جو ہے وہ 3 برسوں سے مسلسل جس کی جانب عمران خان اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کی حکومت گرانے کے لیے ایک لندن پلان بنایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگلے 10 سال تک یہ جو چنتخب حکومت ہے، مافیا ہیں، ہینڈلرز اور سہولت کار ہیں، ان کی سیاسی دکانیں ایک بار پھر کھولی جائیں، اور جناب عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، ان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اسی پلان کے نتیجے میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پرامن احتجاج، ریلیوں اور جلسوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پوری پاکستانی قوم کے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جو کچھ سیاسی کارکنان، بچوں، خواتین کے ساتھ کیا گیا گھروں کے اندر گھس کر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں سیاسی کارکنان گرفتار، پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً ساری قیادت اندر، اس کے بعد پھر الیکشن سے پہلے جناب انتخابی نشان چھین لینا، اس کے بعد پھر الیکشن کمپین نہ کرنے دینا، کاغذات نامزدگی چھین لینا، مار دھاڑ، اس کے بعد تمام تر کوششیں جب ناکام ہوئیں تو آخر میں رات گئے دھاندلی، پاکستان تحریک انصاف کی 180 نشستوں کو جو ہے وہ 90 نشستوں تک محدود کر دینا، اور 20 نشستوں والی سیاسی جماعت کو اقتدار میں لا کر بٹھا دینا، اور اس کے باوجود بھی پوری کوشش کر لینے کے باوجود بھی عمران خان کا بیانیے کا یہ ختم نہیں کر سکے۔ یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 15 دنوں سے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی بہنوں کا کوئی بیان جو ہے ملاقات کے بعد سامنے نہیں آیا، اور صورتحال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ عرفان صدیقی ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، چاہے وہ احسن اقبال ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، تھوڑی دیر پہلے ابھی لیٹسٹ رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی پروگرام کے اندر عمران خان صاحب کا نام لے رہے تھے، یعنی کہ وہ شخص جسے
پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کے دعوے کیے گئے، مسلسل جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 برسوں سے وہ جیل کے اندر ہیں، ان کا نام تک لینے پر پابندی لگا دی گئی اور ان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل کا پروگرام ہو، تجزیہ ہو، کسی اخبار کی ویب سائٹ کی، سوشل میڈیا کی کوئی خبر ہو، عمران خان کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے، اور اس بات کا اندازہ ہے بین الاقوامی دنیا کو بھی کہ عمران خان پاکستان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، بین الاقوامی دنیا کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ اور یہ جو ٹاسک ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس اہم ترین کانفرنس اور امریکی وفد کے اہم ترین دورے کے موقع پر دیا گیا ہے، اس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔